ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ یہ سب فرمائی تھی، ایک آدمی آیا تھا تو میلا کچیلا، اس کے بال بکھرے ہوئے، حالت اچھی نہیں، یہ کوئی نادار آدمی ہو تو اس سے فرمایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہے؟ کہ میرے پاس تو غلام بھی ہے، وہ یہ ہے اور وہ ہے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ فرمایا جب بہت کچھ ہے، نعمتیں ہیں، تو نعمت کا اثر تم پر ہونا چاہیے۔ اس پر یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ پسند کرتے ہیں کہ بندے پر اس کے نعمت کا اثر ہو، کہ اللہ نے کپڑا دیا ہے تو پہنے، کھانا دیا ہے تو کھائے۔ جی ہاں، ایسے جو سامان راحت کے ضرورت کے دیے ہیں تو اسے فائدہ اٹھاوے۔ یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اپنے بندے پر اپنے نعمت کا اثر دیکھے۔ تو اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، دین دیا ہے، دین کا کام دیا ہے، دین کے بہت کام ہیں۔ اسلام میں خیر کے اسباب بہت ہیں، جی ہاں، یہ نعمتیں ہیں تو اس کا اثر ہونا چاہیے۔ جی ہاں، کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا اثر ہمارے اوپر اثر ہو، تاکہ اس کا شکریہ ادا ہو۔ جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری پسند ہے، اور شکر گزاری پر زیادہ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، یہ وعدہ ہے کہ شکر گزاری پر دیں گے اور دیتے رہیں گے اور زیادہ کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے نعمتوں کا اثر اپنے اوپر ہو، تو ہم کو اللہ نے کام دیا ہے تو اس کام کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے پابند بنیں، کہ اس کا اثر ہے، اس کام کے لیے مخلص بنے اور کوئی غلط نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور اپنے آخرت بنانے کے، اور کوئی غلط نہ ہو، بلکہ اس کی رغبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ ان کی رغبتیں بدل گئی تھی۔ ایک تو طبیعی رغبتیں ہوتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، بچوں کی، مال دولت کی، لیکن ان کی رغبتیں بدل گئی تھی۔ ان کی رغبتیں ان چیزوں کی ہو گئی تھی جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رغبت پیدا ہو گئی۔ جی ہاں، اس لیے ہر چیز میں ان کی کثرت نظر آئے گی، جن اعمال سے، جن کام سے اللہ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کثرت ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، اور ہر حال میں اس کے کرنے والے بنے۔ جی ہاں، تو گویا دین ان کی زندگی کا حل بن گیا، جیسے تندرستی آدمی کی زندگی کا حل ہوتا ہے، یعنی ہر طاقت کام کرتی ہے۔ تندرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدن کی ہر طاقت کام کرے گی، وہ تندرستی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کہ ان کی ہر طاقت جو ہے وہ اپنے دین کے لیے، جی ہاں، رغبتیں بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل رغبتی الیک، یہ دعا ہے، اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت تیری طرف ہو جائے۔ رغبت ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کو رغبت سے دیکھا جائے یا تو آگے اس کا ٹکڑا اس کی تشریح ہے، اللہم اجعل رغبتی الیک وجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی۔ یہ آگے ہے کہ اللہ میری رغبت تیری طرف کر دے، یعنی کہ وجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی، کہ میری ہمت، میری آرزو، میری خواہشیں
ان باتوں کے لیے ہو جاوے جن باتوں سے تو راضی ہوتا ہے. یہ رغبت کہ اللہم اجعل رغبتی الیک، کہ میری رغبت تیری طرف کر دے، یعنی کہ وجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضى، کہ میری ہمت اردو کا لفظ نہیں ہے، ہمت عربی کا لفظ ہے. ہاں، یہ ہمت کسے کہتے ہیں؟ ہمت پکے ارادے کو کہتے ہیں، فیصلہ کر لیا. یہ کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہم کہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ ہمت یہ کہ اس کے بعد اور کچھ نہیں، یہی کرنا ہے. یہ ہمت کہ وجل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضى، کہ میری ہمت میرے ارادے کس کام کے؟ کہ تیری رضا کے کام کے، بس کہ تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے. یہ دعا ہے. پھر صحابہ کرام کی زندگی پر نظر کریں گے تو ان کی زندگیوں میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جن بات سے اللہ راضی ہوتا ہو اس کی کثرت ہوگی، کیونکہ اس نعمت کا یہی اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا ہے دعوت کا، تعلیم کا، تو کہ اس کا اثر ہماری زندگی میں ہو جائے کہ یہ ہر حال میں یعنی اس کے کرنے والے بنے. تو ایک اثر یہ ہوتا ہے اس کام کا کہ عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ عبادت کا شوق، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، کہ اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس سے پیٹ نہیں بھرتا. ایک یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کو دیکھو گے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو رکوع میں پاؤ گے، سجدوں میں پاؤ گے. تراہم رکعا سجدا، یہ ان کا حال ہے کہ آپ ان کو پاؤ گے رکوع کرنے والوں میں، سجدہ کرنے والوں میں، یعنی عبادت کرنے والوں میں. رکوع اور سجدے کا نام لیا ہے. نماز میں رکوع اور سجدہ جو ہے وہ اہم رکن ہے، اور رکوع اور سجدہ نماز کی زینت بھی ہے. رکوع اور سجدہ نماز کی زینت ہے کہ رکوع سجدہ جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی نماز اچھی ہوتی ہے، بخلاف قیام اور قاعدے کے. قیام اور قاعدے میں وہ بات نہیں ہے، وہ بھی رکن ہے، وہ بھی رکن ہے. لیکن یہ رکوع اور سجدہ یہ خاص چیز ہے. جی ہاں، نماز کے ساتھ دوسری چیزوں میں بھی قیام ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، کھڑا ہونا. اس میں یہ دو یہ خاص نماز کے ساتھ ہے، رکوع اور سجدہ. تو کہا تم ان کو رکوع میں اور سجدوں میں پاؤ گے، یعنی یہ ان کی رغبت ہو گئی، یہ ان کا حال بن گیا. تو دین کی نہ سے عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، ایک اثر سے عبادت کرنے والے. جب مکہ فتح ہو گیا، ابو سفیان اور ان کی بیوی یہ دونوں شروع سے بعد میں اسلام لائے ہیں، حضور کے رشتے دار ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس رات میں جتنی عبادت حرم میں دیکھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. کہ حرم میں اتنی عبادت ہوئی ہے، اتنی عبادت ہوئی ہے کہ اسے ہم نے دیکھی. تو نعمت کا ایک اثر یہ ہے کہ اللہ نے کام دیا ہے. جی ہاں، دین کا، تو اس کا کیا اثر ہے؟ کہ اس کا اثر یہ ہے کہ عبادت کی رغبت ہوگی. ورنہ ملک فتح ہوتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، ہاں فاتحین، جی ہاں فساد مچاتے ہیں. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، جہاں فساد مچاتے ہیں، جہاں لوگوں عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ وكذلك يفعلون. یہ ان کا کام ہے، یہ کرتے ہیں. لیکن کہا کہ فتح ہوا مکہ تو ہم نے دیکھا کہ اتنی کثرت سے حرم میں عبادت ہوئی ہے کہ ایسی عبادت کبھی نہیں دیکھی.
یہ بھی ایک اثر ہے کہ اس کام کا اثر ہمارے اوپر کیا ہو. جس طرح جان مال لگانے کی بات ہوتی ہے کہ جان مال لگاؤ، وہ ایک ہے، ایسے ہی اپنی ذاتی زندگی میں کہ عبادت کی رغبت پیدا ہو جائے. ذاتی زندگی میں عبادت کی رغبت پیدا ہو جائے، ذاتی زندگی میں سنت سے محبت ہو جائے. یہ اصل ہے، اس لیے کہ اتباع جو ہے وہ مذہب کی جان ہے. مذہب کی جان کیا ہے؟ اتباع. وہی اصل ہے، وہی مذہب ہے. اتباع سے کوئی مستثنا نہیں، اتباع سے کوئی مستثنا نہیں. نبی بھی اتباع کا مامور ہے. نبی کس چیز کا اتباع کرے گا؟ اپنی وحی کا. اتبع ما یوحی الیک، کہ جو وحی آپ پر ہو رہی ہے آپ اس کا اتباع کریں. اور امت نبی کا اتباع کرے. تو اتباع جو ہے وہ مذہب کی جان ہے، دین کی جان ہے. اتباع نہیں ہے تو بے جان ہے. اس لیے اتباع سے کوئی مستثنا نہیں ہے. تو زندگی اس کام کی وجہ سے کہ ہمارے اندر اس کی اتباع پیدا ہو جائے، سنتوں کا اہتمام پیدا ہو جائے. ہاں، کہ سنت کیا چیز، کہ سنت تو ہر آدمی کی ذاتی زندگی میں نظر آئے گی. جیسے ستاروں کی روشنی سے ستارے کی روشنی نظر آتی ہے. اصحابی کا نجوم، میرے ساتھی ستاروں کی طرح سے ہر ستارہ اپنی روشنی لیا ہوا ہے. ایسے ہی کہ اس کام کے ذریعے سے ہر ایک کے اندر یہ روشنی ہو کہ کسی کے اتباع کی، کہ سنتوں کا اتباع کریں. جی ہاں، تو وہ اصل ہے، وہ اصل ہے. جاہلیت کو سنت نے مٹایا ہے. اگر سنت نہیں ہے تو جاہلیت واپس آئے گی. جاہلیت بالمرصاد، یعنی جاہلیت تو انتظار میں ہے. اسے رات انتظار میں ہے، سورج چھپے کہ رات آئے. کوئی نہیں سکتا کہ سورج چھپ گیا رات میں آئے گو. ایسے کہ سنت چھوٹ جائے کہ جاہلیت آ جائے گی. بالمرصاد یعنی وہ طاق میں ہے. تو اس لیے اصل زندگی اتباع ہے کہ زندگیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں آپ کے طریقے جانے. جی ہاں، کہ سب سے بڑا نور جو ہے وہ سنت میں ہے. کس میں ہے؟ سنت کا نور یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. ایک نور یہ دیا ہے آپ کو کہ ہم نے آپ کے اوپر نور اتارا ہے، وہ قرآن پاک ہے. دوسرا نور قَدْ جَاءَ إِلَيْكُمْ نُورًا کتاب مبینہ، تمہارے پاس ایک نور اور کتاب آئی ہے. تو ایک نور جو آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک نور جو آیا ہے وہ کتاب کا ہے. کتاب اور سنت یہ دو نور ہیں. یہ دو نور دیے گئے ہیں زندگیوں کو نورانی بنانے کے لیے. اور یہ اتباع سے آتے ہیں کہ زندگیوں میں کیا آ جائے، کہ زندگیوں میں اتباع آ جائے. یہاں کی یہ سنت ہے، یہاں کی یہ سنت ہے، یہاں کی یہ سنت ہے. یہی مقصد ہے، یاد رکھو، خروج کا. ہاں، خروج اسی لیے ہے کہ تمام خواہشوں میں سے نکل کر کے سنتوں پر آئے. حیات الصحابہ میں ایک باب ہے باقاعدہ، خروج الصحابہ عن الشہوات، کہ صحابہ کا اپنی خواہشوں میں سے نکلنا، گھروں سے نہیں، گھروں سے شہروں سے نہیں، گھروں میں سے شہروں میں سے نکلنا. یہ صورت خروج ہے. ایک ہوتی ہے صورت، ایک ہوتی ہے حقیقت. جو ہے صورت جو ہوتی ہے وہ حقیقت کا مظہر ہوتی ہے. جیسے زندہ آدمی ہے تو یہ اس کی صورت اسے زندگی کو ظاہر کرتی ہے. یہ مردہ نہیں ہے، اس میں جان ہے. جی ہاں، تو صورت تو حقیقت کی مظہر ہوتی ہے، حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو صورت خروج حقیقت خروج لیے ہوئے ہو. صورت خروج رحلات ہے، سفر ہیں، یہ صورت خروج ہے. جی ہاں، اس کی حقیقت کیا؟ کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں اتباع آ جائے. یہ
طریقہ کار ہمیشہ مقصد کار کے لیے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کام کا طریقہ وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. جیسے ٹریکٹر سے کھیتی کرتے ہیں تو ٹریکٹر مقصود نہیں ہے اور ٹریکٹر سے کھیتی مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ پیداوار مقصود ہے جو اس سے لی جائے گی. سمجھ میں نہیں؟ تو لوگ ٹریکٹروں سے کھیتی کرتے ہیں، جانوروں سے کھیتی کرتے ہیں. ٹریکٹروں سے کھیتی کرنا، جانوروں سے کھیتی کرنا، اس کو طریقہ کار کہتے ہیں. تو طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. اونٹوں سے حج کرنے کے لیے آتے تھے، پانی کے جہاز سے حج کرنے کے لیے آتے تھے جی، اب بسوں سے بھی آتے ہیں، ہوائی جہازوں سے آتے ہیں. تو یہ آنا یہ طریقہ کار ہے، کام کا طریقہ یہ مختلف ہوتا ہے لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے. تو طریقہ کار زمانوں میں بدلتے رہتے ہیں. مولانا جیزا صاحب نہیں تھی تو یہ طریقہ نہیں تھا کہ نکلو، یہ نہیں تھا، دوسرا طریقہ تھا تربیت کا. تو طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں مقصد کار کے لیے. جیسے علاج کا طریقہ بدلتا رہتا ہے. جی ہاں، یہ کسی کو انجیکشن دیں گے، کسی کو آپریشن کریں گے، کسی کو کھانے کے لیے دوائیں دیں گے. اس کو طریقہ کار کہتے ہیں. کام کے طریقے وہ بدلتے رہتے ہیں، مقصد نہیں بدلتا. مقصد کیا ہے؟ تصویر بدن کی. ہاں، تو ایسے ہی زمانوں کی وجہ سے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں، شرائع بدلتے رہتے ہیں. ایک نبی آیا، انہوں نے کچھ ترمیم کی، اس کے بعد دوسرا نبی آیا، انہوں نے کچھ ترمیم کی. ہوتی تھی نا؟ کیوں کہ زمانے کی استعداد کی وجہ سے یہ چیز کرنی پڑتی ہے. اس کو شرائع کہتے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں. تو طریقہ کار بدلتا رہتا ہے. اس سے پہلے جو طریقہ کار تھا، اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوگی تو اس میں یہ تھا کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سننا، کم لوگوں سے اختلاط کرنا. یہ 4 ارکان ہیں: قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام. یہ طریقہ کار تھا. پڑھنا کتاب میں سلوک کی اگر پڑھی ہوگی آپ نے تو جی ہاں. اب بدلا ہے، کیوں کہ استعداد لوگوں کی بدل گئی ہے. جی ہاں، استعداد لوگوں کی بدل گئی. کم کھانے کو تحمل نہیں، لوگ برداشت نہیں کریں گے کم کھانا. اس لیے کوئی کم کھانے کا مشورہ کوئی بزرگ نہیں دے گا. ارے امین صاحب ہم سے کہتے ہیں کھاؤ پیو لیکن کام کرو. کھاؤ پیو اور کام کرو. اب وہ بات بدل گئی، قلت طعام قلت منام کی. تو طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں، جیسے دواؤں کو اور علاج کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، لیکن مقصد نہیں بدلتا. مقصد نہیں بدلتا، یہ یاد رکھنا چاہیے. طریقہ کار کو اصل نہ سمجھے. طریقہ کار تو مقصد کار کی طرح بہتر ہوتا ہے. سمجھ میں آئے بات؟ جیسے انجیکشن ایک طریقہ کار ہے، ایک صحت کا ایک طریقہ ہے، گولی دینا ایک طریقہ ہے، آپریشن کرنا ایک طریقہ ہے. تو جیسی ضرورت ہوگی ویسا وہ کرے گا. لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود بدن کی صحت ہوتی ہے. یہ تو یہاں مقصود کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اس سے کوئی مفر نہیں، اتباع کرنا پڑے گا. نبی بھی وحی کا اتباع کرے گا. جی ہاں، کچھ بھی ہو جو وحی آئی ہے وہ اس کا اتباع کرے گا. ہاں، اور امت نبی کا اتباع کرے گی. ہاں، یہ ہے اس کام کی غرض. باقی اوپر کے سب طریقے کار ہیں کہ 5 کام کرو اور یہ کام کرو. تو 5 کام کسی صحابی نے نہیں کیے ہیں. آپ لوگ پڑھتے ہو کیے ہیں؟ بولو، گھر گھر کی ملاقات کی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ طریقہ کار ہے، یہ ضرورت کے وقت بتایا جاتا ہے. یہ دوا پینے کی ہے، یہ دوا گولی نگلنے کی ہے. جی ہاں، یہ چاٹنے کی ہے. ہمارے یونانی میں یہ سب دوائیں ہوتی ہیں. جی ہاں، یہ چاٹ کے لیے جائے گی، یہ پیکر کے لیے جائے گی، یہ گولی ہے، یہ سفوف ہے، پھانک کا لیا جائے گا. یہ مختلف ضرورت کے حساب سے.
تو ایسی ضرورت کے حساب سے طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس وقت میں یہ ہے تو پھر اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اس کی پابندی سے پھر اس کے نتائج آئیں گے، یعنی اتباع کی صلاحیت پیدا ہوگی. اصل اتباع ہے کہ کس کا؟ کہ کتاب کا اور سنت کا. کتاب اور سنت. کتاب یعنی اللہ کے احکام، سنت یعنی ان حکموں کے ادا کرنے کے طریقے. جس نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، اور نماز کیسے پڑھی جائے گی کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ایسی پڑھی جائے گی. صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ تو بات آئی کہ نماز قائم کرو اور صلوا کما رأیتمونی اصلی. اب اس دونوں کے جواب میں ہمارا اتباع ہوگا. تو جو اصل اتباع ہے کہ یہاں کا یہ طریقہ ہے، یہاں یہ طریقہ ہے، یہاں یہ طریقہ ہے. کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی کتنی سنت ہیں؟ کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنت ہیں. مثال کرو کہ مسجد میں جانا ہے تو فقط جانا ہی جانا نہیں ہے، بلکہ مسجد کی طرف قدم اٹھنا یہ عبادت ہے. ہر قدم پر نیکی ملتی ہے. جی ہاں، درجے بلند ہوتے ہیں، خطرناک ہوتی ہے. کیوں کہ یہ قدم عبادت کے لیے ہے. تو للوسائل حکم المقاصد، یہ قاعدہ ہے کہ للوسائل حکم المقاصد، کہ وسائل کو بھی وہی حکم دیا جائے گا جو مقاصد کو دیا جاتا ہے. تو مقصد تو نماز ہے، اس کے لیے قدم اٹھ رہے ہیں. تو جس طرح نماز میں اجر و انعام ہے، ان قدموں کے لیے بھی اجر و انعام ہے. وسائل، یہ نماز کے لیے وسائل ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے انتظار میں ہے تو یہ بھی نماز کے وسائل میں سے. اسے نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسا نماز میں ہو. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ للوسائل حکم المقاصد، کہ وسائل کے لیے بھی وہی حکم ہے، وہی نتیجہ ہے جو اصل مقصد کے لیے ہے. اصل مقصد تو نماز ہے، اس کے لیے جو وسائل اختیار کیے جائیں گے کہ وہ بھی اجر و انعام دلائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ورنہ کسی دفتر میں جانے کے لیے، کسی آفس میں جانے کے لیے آپ کتنے مشقت اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی دے گا کہ ہم کسی کام کو 2 بس بدل کرتے آفس میں آئے ہیں، بہت آفس دور ہے، دکان بہت دور ہے. ہاں، تو اس کا کیا ملے گا کہ کچھ نہیں. انتظام کا کیا ملے گا کہ کچھ نہیں، ویٹنگ روم میں بیٹھو، کچھ نہیں ملتا. اللہ کے یہاں ملتا ہے کہ للوسائل حکم المقاصد، کہ وسائل کو بھی اللہ تعالیٰ مقصد میں داخل کر لیتے ہیں. ان کے چلنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے انتظار کرنے کو، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں آنے والے حالات کو کہ وہ بھی انعام دلائیں گے. اللہ کے راستے میں آنے والے حالات انعام دلائیں گے. جی ہاں، اطراف میں جو دیہات کے مدینہ منورہ کے، تو ان دیہات والوں کو اللہ نے ترغیب دی ہے کہ دیہات والے نبی سے پیچھے نہ رہے، کام میں نبی کا ساتھ دیں. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. یہ مناسب نہیں ہے کہ جو اعراب و دیہاتی لوگ مسجد کا مدینہ سے اطراف میں رہتے ہیں وہ نبی سے کام میں پیچھے رہے. نہیں، نبی کا ساتھ دیں. اگر یہ نبی کا ساتھ دیں گے تو ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى آخر الآية. کہ اگر نبی کا ساتھ دینے میں ان کو پیاس آئے گی اور بھوک آئے گی اور تھکن آئے گی اور جو ہے وہ چیزیں آئے گی وہ ہم لکھ لیں گے ثواب دینے کے لیے. حالانکہ تھکنا، بھوکا پیاسا ہونا ہر محنت میں ہوتا ہے، اس پر کچھ ملتا نہیں ہے. ملتا ہے کسی کا محنت کرتے ہوئے آدمی تھک گیا تو تھکنے پر کچھ دیں گے، بلکہ کام پر دیں گے. جو کام سونپا ہے وہ پورا ہوا تب تو دیں گے. اگر بھوک ہوئی، پیاس ہوئی، تھکن ہوئی، اس کو کچھ نہیں ملتا. یہاں ملے گا، یہاں ملے گا. تھکنے پر بھی دیں گے، پیاس ہونے پر بھی دیں گے، بھوک ہونے پر بھی دیں گے. کیوں کہ یہاں للوسائل حکم المقاصد، یہاں وسائل کو بھی وہی حکم ہے جو مقاصد میں.
کہ جتنے یہ راستے اختیار کریں گے اس میں ان کو اجر و انعام دیا جائے گا. یہ دین کا کام ہے کہ اللہ کے ہاں دین کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس کے وسائل بھی مقاصد کے طرح سے کارآمد ہے. خالی محنت ہی محنت نہیں ہے کہ محنت بھی دیں گے. عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا کہ عائشہ انما اجرک علی قطرۃ سبق، عائشہ تمہارا ثواب تمہاری تھکن کے بقدر ہے، تمہارا ثواب تمہارے تھکنے کے بقدر ہے. جتنا تمہارا تھکنا اتنا تمہارا ثواب پانا. ہاں ورنہ کسی بھی جگہ تھکنے پر کچھ نہیں دیتے، کام پر دیتے ہیں. یہاں دیں گے کو پر بھی تھکنے پر بھی. یہ دین میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. الوسائل حکم المقاصد، یہاں وسائل کو بھی وہی درجہ دیا جائے گا جو مقاصد کو دیا جائے. جی ہاں یہ بہت بڑی ترکیبیں ہیں یہ. جی ہاں ایمان کی وجہ سے یہ سب ایمان کی برکتیں ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ تمہارے ذریعے سے جن کو دوسروں کو جو خیر ملے گی، ہاں وہ تم خیر کے سبب بنو گے تو جتنا ان کو دیں گے اتنا آپ کو دیں گے. ہاں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ صلاحیت والے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمت والے ہوتے ہیں. ہمارے کام کرنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کا لگ جانا اور ایسے لوگوں کا کام کرانا، ان کو جو اجر و انعام دے گا وہ ان کو دے گا. ہمارا ایک مولوی نور محمد صاحب تھے میوات کے، وہی نظام الدین انتقال ہو گیا. وہ کہتے تھے میں نے اللہ کے راستے میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی، آدھا گھنٹہ سیکھنے میں لگا، وہ سیکھ گیا، یاد ہو گئی اس کو صلاۃ التسبیح. ایک مدت کے بعد ملا، بہت خوش، لپٹ گیا محبت میں. ہاں یہ بھی ایک بات ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب یہ بھی اس میں بات آئی. ہم لوگ کیرلا گئے تھے ان کو لے کر کے. کیرلا ہمارا علاقہ ہے، وہاں کے اب حضرات کی طرح سے علماء جمع ہوئے تھے، ان سے بات ہوئی تو مولانا علماء سے فرمایا یاد رکھو جس کو خیر سکھاؤ گے وہ تم سے محبت کرے گا. جس کو خیر سکھاؤ گے، جس کو دین سکھاؤ گے وہ تم سے محبت کرے گا. محبت پیدا کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ. تو وہ آدمی اس محبت میں لپٹ گیا کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی فلاں موقع پر، اور یہ کہا کہ آپ نے جب سے سکھائی تھی اس وقت سے اب تک میں روزانہ 2 مرتبہ پڑھتا ہوں. تو وہ کہتے تھے میرا تو آدھا 1 گھنٹہ لگا، اس میں تو زندگی لگ گئی. ہاں یہ بھی ہے اس راستے کا انعام. دلالت الی الخیر، دعوت الی الخیر و تعاون الی الخیر، یہ تینوں راستے کمائی کے ہیں. سمجھے کہ دعوت الی الخیر، کسی کو خیر کی دعوت دینی کہ چلو ہمارے ساتھ مسجد میں آج بات چیت ہونے والی ہے. جی ہاں تو دعوت دے کر کے اس کو لے آئے. وہ یہ کہ لیکن اسے کہا دیکھو تمہارے یہاں ہر اتوار کو یہ ہوتا ہے تم اس میں جایا کرو. سفر میں ملاقات ہوئی تھی تو یہ کہا، اس نے وہ بات لے لی، وہ اتوار کو آنے لگا. یہ دلالت الی الخیر ہوئی. جی ہاں اور تیسرا تعاون علی الخیر ہے کہ جو کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے اس کے معاون بن جاؤ. جیسے لوگ اسے مخالف بنتے ہیں تو اس کو معاون بنو. سمجھ میں نہیں بات؟ ہاں مخالف بنتے ہیں نا. جی ہاں تو ایسے تو معاون بنو کہ اسی کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤ. تو یہ تینوں طریقے کمائی کے ہیں، دعوت الی الخیر، دلالت الی الخیر، تعاون علی الخیر. یہ اس راستے میں ملتے ہیں. تو یہ چیزیں پیدا کرنی ہے کہ کوئی خیر کا کام ہو رہا ہو تو ہم اس کی دعوت دیں گے، ہاں اس کی طرف رہبری کریں گے، اور کوئی کرنے جا رہا ہے تو اس کی مددگار بنیں گے. اس طریقے سے اس خیر کے حصہ دار بنائیں گے.
اس کے حصے دار بنیں گے. یہ کمائی ہے ہماری. تو یہ سب اس نعمت کے اثرات ہیں جو ہماری زندگی پر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نعمت کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی. دوسری بات کہ ہماری زندگی میں جس کام کی وجہ سے آخرت کی فکر آ گئی وہ اصل ہے. وہ اصل ہے. جیسے اپنی کمائی کی فکر ہوتی ہے, اپنے تندرستی کی فکر ہوتی ہے, اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے. تو فکر میں دونوں باتیں ہیں, حفاظت کی بھی فکر ہوتی ہے, ترقی کی بھی فکر ہوتی ہے. اپنی ضرورت کے بارے میں, اپنی ضرورت کے بارے میں یہ دو فکریں ہوتی ہیں. اس کی ایک تو حفاظت کہ جو حال چل رہا ہے وہ محفوظ رہے اور اس میں ترقی ہو. تاجری بھی جو تجارت چل رہی ہے وہ بھی محفوظ رہے, وہ حال ترقی ہو. تو ایک تو آخرت کی فکر کہ وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس کام کے ذریعے سے. جی ہاں, کیونکہ وہ وہی اصل ہے. صحابہ یہی کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. آخرت کی فکر ہو جائے, عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جائے. خالی نکلنے کی بات نہ ہو کہ خروج کا غلبہ ہو. خروج تو اس لیے ہے, خروج بھی ذات مقصود نہیں ہے. خروج اس لیے مقصود ہے کہ یہ چیزیں پیدا ہو جائے, ایمان میں کمال آوے, عبادت کی رغبت پیدا ہو جائے, خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے, امت سے خیر خواہی نصیب ہو جائے. یہ اس کا ذریعہ ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو کہ عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہ ہم اسی پر قناعت کریں کہ ہم تو ہیں جماعت میں, ہم تو ہیں تبلیغ میں, اس کو قناعت کہتے ہیں. یہاں قناعت نہیں ہوگی بلکہ سبقت کا حکم ہے کہ آگے بڑھو, آگے بڑھو. ہاں, جس کام میں ہو اس کام کی دعوت نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جو عمل تیری زندگی میں ہے اس کی دعوت نہیں دینی ہے. کہ مثلا میں تہجد پڑھتا ہوں تو آپ سے کہوں بھائی تہجد پڑھا بہت ہے, کہ نہیں اس سے آگے کی کہو, اس سے آگے کی کہو کہ ہاں تاکہ کام آگے بڑھے. جی ہاں, تو آخرت کی فکر آ جائے, عبادت کا ذوق شوق پیدا ہمارے اندر ہو جائے. ہاں, کہ وہی اصل عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی ہاں, کہ فرائض بھی ادا ہو جائے, نوافل بھی ادا ہو جائے. یہ نہیں کہ نوافل کو نوافل سمجھے کہ نوافل کو سمجھنا ہی ہے, لیکن وہ نفع کے لیے کرنا ہے تاکہ فرضوں کی تکمیل ہو جائے. اول تو فرائض ہے کہ زندگی کے جو فرائض ہیں اس کی تکمیل ہو جائے. مثلا نماز ہے کہ ہم پر کوئی نماز باقی نہیں ہے. صاحب ترتیب کہ کوئی نماز ہم پر باقی نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک. جی ہاں, جو تھی کہ وہ پڑھ لی, جو تھی وہ پڑھ لی. اب صاحب ترتیب ہے. جی ہاں, عبادت ہے. ہاں, وہ تو اصل چیز ہے. ایسے دوسرے فرائض کہ وہ ہم پر باقی نہیں رہنا چاہیے. نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزے ہیں, اور دوسرے فرائض کہ اس کا ادا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ آدمی فرائض کے ذریعے سے ہی اللہ کا قرب حاصل کرے گا. اللہ کا قرب سب زیادہ حاصل ہوتا ہے وہ فرائض سے حاصل ہوتا ہے. جی ہاں, اور سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام سے بچے. تو فرائض پر قائم ہونا, حرام سے بچنا. اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ تو حرام سے بچا کر پھر تو سب سے بڑا عبادت گزار. کہ حرام سے بچنا یہ قوت ایمان کی دلیل ہے. حرام سے بچنا یہ قوت ایمان کی دلیل ہے کہ حرام سے وہ بچے گا جس کے اندر ایمان کی قوت ہے. ورنہ ایمان وہ حرام میٹھا ہوتا ہے, حرام میٹھا بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. ہاں, اس لیے اس کا نفس مائل ہوتا ہے اس کی طرف. جی ہاں, تو اس لیے اتنا ایمان پیدا کرنا جو حرام سے بچاوے, فرائض پر ادا کراوے, دین کے تقاضے پورے کراوے, اتنا ایمان ہونا ضروری ہے. اتنا ایمان ہونا ضروری ہے. تو عبادت کا شوق پیدا ہو جائے, فرائض ادا ہو جائے, حرام سے بچنا نصیب ہو جائے. ہاں, اور دین کے جو تقاضے ہیں کہ وہ پورے ہو جائے. ہاں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے.
سیکھنے کی بات سیکھنا، پوچھنے کی بات پوچھنا، یاد کرنے کی بات یاد کرنا، یہ سب تکمیل کی چیزیں ہیں. جی ہاں، اس لیے اس طریقے سے اپنے آپ کو اس کام میں چلانا ہے استقامت کے ساتھ، کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں استقامت کے ساتھ رہے اور اجتماعی زندگی میں دین کا مددگار رہے. اجتماعی زندگی نصرت کی، انفرادی زندگی استقامت کی. اجتماعی زندگی استقامت کی کہ اپنے ہر عمل پر آخر تک قائم رہے. یہ عمل ہمارا چھوٹا ہی نہیں، اتنے سال ہو گئے. یہ انفرادی زندگی استقامت کی، یہ چاہا جاتا ہے اس کام کے ذریعے سے. اجتماعی انفرادی زندگی استقامت والی اور اجتماعی زندگی نصرت والی. اجتماعی زندگی میں ہم اپنے دین کے مددگار بنیں گے مل جل کر کے، کیونکہ نصرت تو مل جل کر کے ہوگی. جی ہاں، مل جل کر کے دین کے مددگار بنیں گے اور انفرادی زندگی میں استقامت والی بنیں گے، سنت پر، شریعت پر، دین پر ہم پابند رہیں. یہ اس کام کا اثر و تقاضا ہے. تو آخرت کی فکر کے ساتھ ہمارے اندر استقامت آ گئی. امت کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ خیر خواہی کا مطلب ہے امت کا بھلا چاہنا، چاہے امت مخالفت کرے. جسے نبیوں کو امت ایزا دیتی تھی لیکن وہ ان کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے. وَإِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، پھر تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، امانت دار ہوں، میری کوئی غلط نہیں ہے. اب نبی یہ کہتے ہیں. تو یہ ہمارا کہ بعد مرتبہ کام میں موافقت بھی آئے گی، مخالفت بھی آئے گی، تو ہم اپنی نصیحت اور خیر خواہی نہ چھوڑیں. میں ان کا بھلا چاہنا ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے. یہ اپنے نادانی کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں. جب ان کو سمجھ میں آ جائے گا تو مخالفت چھوڑ دیں گے، جیسے ہوتا ہے نبیوں کے ساتھ کہ ہم نے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں صحابہ کہ ہم نے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ سب کیا ہے. اب آپ کو پہچان لیا، تو اب آپ ہمارے مال میں جو چاہے استعمال کریں. یہ اور جو چاہے حکم دے، ہم تیار ہیں جاننا چاہیے. کیوں؟ کیا پہچان لیا. ایسا ہے کہ لوگ پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے دوسرا شروع کرتے ہیں. تو اس کی طرف سے نبیوں کو صبر کا حکم دیا جاتا تھا. ان کی طرف سے صبر کر لو، ان کی طرف سے صبر کر لو، وہی حاصل ہے. ان کی طرف سے صبر کیا جائے گا. تو یہ ہمارا کام ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مدد مانگی جائے گی. بس استعین باللہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور کام کرو. اللہ سے مدد مانگو اور کام کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.